اور آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کی تیاریاں۔ وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ دفاعی اخراجات 2.1 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کو وصولیوں کا ہدف 12,004 ارب روپے تک دیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر میں فائلز کے لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ مدثر علی رانا کی رپورٹ۔ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر مالی سال 2024-25 کے وفاقی بجٹ کا خاکہ تیار۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کے حجم کا ابتدائی تخمینہ 17.5 ٹریلین روپے سے زائد، قرضے اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 9,700 ارب روپے مختص، دفاعی اخراجات 2.1 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کی تجویز، نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات بھی فائنانس بل میں شامل۔ بجٹ خسارہ 9,500 ارب روپے سے زائد رہنے کا تخمینہ، تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے ورکنگ ابھی جاری۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں نان ٹیکس آمدن کا ہدف 2.5 ٹریلین روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کا منافع 1100 ارب روپے اور پی ڈی ایل سے 1080 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ آئندہ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1000 ارب روپے بجٹ میں مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ پینشن بل کا تخمینہ 960 ارب روپے تک لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں جی ڈی پی گروتھ 3.5% اور مہنگائی کی شرح 11.8% رہنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں برآمدات اور ترسیلات زر سے 62 ارب ڈالر سے زائد کا زر مبادلہ حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔ برآمدات کا ہدف 32.7 ارب ڈالر، درآمدات کا تخمینہ 58 ارب ڈالر اور ترسیلات زر کا ہدف 30.6 ارب ڈالر مقرر کیا جائے گا۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہے جو 24ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے۔ یہ بذات خود آئی ایم ایف سے زیادہ ہماری اپنی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف نے بھی پاسٹ میں جتنی بھی شرائط لگائی ہیں، کنڈیشنلٹیز بنائی ہیں کہ پاکستان کے بجٹ کو ایسا ہونا چاہیے، پاکستان کے اکنامک ریفارمز ایسے ہونے چاہیے، وہ بھی ہم نے فلفل نہیں کی ہیں۔ آئندہ بجٹ میں درآمدات پر ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز ہے، جبکہ 700 ارب ایف ای ڈی اور 4,000 ارب روپے سے زائد سیلز ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرط پر پراپرٹی سیکٹر میں فائلوں کے لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، جبکہ پلاٹس کی خرید و فروخت پر فائلرز اور نان فائلرز کے لیے ٹیکس میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھا دو، یہ بہت ہی ایزی سلوشن ہے۔ آئی ایم ایف بھی یہی کہتا ہے، گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے، بٹ یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم نے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے تو ہمیں ایک ایسا ٹیکس فرینڈلی سسٹم بنانا ہوگا جو لوگوں کو کانفیڈنس دے کہ یار یہ جو میرا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے یہ کسی مقصد کے لیے یوز ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صنعتی شعبے کے لیے گیس و توانائی نرخوں میں کمی کے لیے پیکج کا اعلان بھی ہوگا۔ بجٹ میں سبسڈیز کی مد میں 1.3 ٹریلین مختص کیے جانے کی تجویز ہے، جس میں توانائی شعبے کے لیے 900 ارب روپے تک مختص کیے جانے کا تخمینہ ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر وزیر اعظم ریلیف پیکج بھی جاری رہے گا۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت آئندہ مالی سال کے دوران حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرض نہیں لے گی، ایف بی آر ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بر وقت کرنے کا پابند ہوگا، درآمدات اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر بھی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر آئی ایم ایف مشن کی روانگی کے بعد وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، ورنہ بجٹ اعداد و شمار کا گھورک دھندا اور کتابوں کا پلندہ ہی ثابت ہوگا۔ کیمرہ مین سحر جیلانی کے ساتھ مدثر علی رانا، دنیا نیوز، اسلام آباد۔